بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آصال جو کہ یمامہ کا سردار تھا، اس کو صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ ثمامہ بن آصال بندھا ہوا ہے۔ یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گاں نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ دوسرے دن حضور علیہ السلام پھر تشریف لائے، پھر کہا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ اس نے پھر یہی باتیں دوبارہ کہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کنگال نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور علیہ السلام پھر خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن حضور علیہ السلام پھر آئے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے پھر وہی باتیں کہیں۔ تینوں دن یہی باتیں کہیں، لیکن حضور علیہ السلام تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اور تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئیں، تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اب جو وہ پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے، حضور علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے، جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہی نہیں، اور جتنے بھی دنیا میں شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے،
ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ہکو شہر مدینہ ہے۔ تیسری بات اس نے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے۔ ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس نے بیان کیا۔ حضور علیہ السلام اگر کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے، تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر، یہ تبدیلی پیدا ہو گئی۔ تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے، جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضۂ دین ہے، یہ منشأ ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔